مسلمان دنیا دو گروپوں میں بٹتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کوئی نیا بلاگ بنے گا ہارون صاحب؟ مطلب ایز سچ بلاگ نہ بھی بنے تو تعلقات کی نوعیتیں تو بدل جائیں گی۔ دیکھیں ایک طرف ہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، عرب ممالک ہیں، عرب ممالک اس گروپ میں، دوسری طرف ترکی ہے، ایران ہے، اچھا ملائیشیا ہے۔ دیکھیں وہ تو انہوں نے تو انیشیٹو بھی لیا تھا اس کے لیے کوالالمپور کانفرنس، انڈونیشیا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ آج میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ظاہر ہے براہ راست کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ پاکستان کسی کا حصہ بنے گا ہارون صاحب؟ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس کی پالیسی بہت اچھی ہے کہ وہ توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے، مگر یہ ایرانیوں کے ساتھ عربوں کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں۔ دیکھیے وہ لمبی تاریخ ہے، اس میں میں جاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ اور عراق سے گزرتے ہوئے اس علاقے پہ، اور ماضی میں اس کے واقعہ ایسی کوشش ہوئی تھی جس پہ ترکوں کے اور ایرانیوں کی ہوئی۔ یہ 300-400 سال کے قضیے ہیں جس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو ہے بعض ممالک مختلف مکاتب فکر کی مدد کرتے رہے ہیں اور ہوتی رہی ہے، جس سے ہم روک نہیں سکے۔ ہم نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اب خدا کر کے بڑی حد تک کنٹرول ہوا۔ اب محرم آ رہا ہے تو اب پتہ چلے گا۔ اور پیسے جو ہیں وہ مختلف مکاتب فکر کو مختلف ممالک سے ملتے ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اخبار نویسوں کو بھی ملتے ہیں، اخبار نویسوں کو بھی دلی سے بھی ملتے ہیں، دبئی سے بھی ملتے ہیں، جی، اور کابل سے بھی ملتے ہیں اور لندن سے بھی ملتے ہیں، پاکستان کے اخبار نویسوں جی، اور واشنگٹن سے بھی ملتے ہیں، اور این جی اوز بھی بنائی ہوئی ہیں، اور 5 سٹار ہوٹل میں بھی این جی اوز ہیں بعض اخبار نویسوں کی۔ دفاتر 5 سٹار ہوٹل میں ایک عام کمپنی دفتر کھولنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ مطلب ایک ٹی وی چینل یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹل میں اپنا ایک بیورو کھول لیں؟ وہ جارج سورج کے پیسوں سے کھلی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ جو کچھ اینکر اسرائیل کو حمایت تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے بلا وجہ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ تناسب ہے؟ بالکل، اس کے پیچھے امریکی لابی ہے ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے انڈین لابی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو بڑی آزادی ہے نا، ہم روتے ہیں کہ ہماری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے برائب کیا میڈیا کو، شریف خاندان نے، اور زرداری خاندان کی بھی پالیسی یہی تھی برائب کیا جائے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ناراضگی بھی رہی، کچھ کو برائب کیا۔ انہوں نے سبھی کو جو دروازہ جس نے دستک دی اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈالا، برائب کیا، کوشش کی کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو سلا دیا جائے۔ اس کے خاص فنڈ نواز شریف صاحب کے دور میں رکھا جاتا تھا۔ خواب سے محکوم گر بیدار ہوتا ہے کبھی، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ مگر یہ دوسری انتہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے؟ اس ملک کا نام ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک قادیانی کو آپ نے اکنامک کمیٹی کا ممبر بنایا، حالانکہ اس میں کوئی خدشات نہیں تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا ہوگا ہی نہیں، اور وہ نہیں ہوا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تیسرے دن اس نے خود ہاتھ جوڑ دیا، بھائی مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا، مجھے دور ہی رکھو۔ حالانکہ اقتصادی معاملات میں مشورہ کرنے میں اس سے کیا سب مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کون ہے؟ لیکن دیکھیں یہ سینسٹیوٹیز ہیں، اور کچھ لوگ تو دوسروں کے ایما پر کر رہے ہیں، اور ایسی بشاشت سے اعلان کر رہے تھے کہ اس نے تسلیم کر لیا جیسے کوئی بڑی امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جناب والا اس معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ دفاعی معاملات میں، سیکورٹی ایشوز میں اور دفاعی معاملات میں تعاون کیا جائے گا۔ اس تعاون کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا؟ اس میں کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امور خارجہ کے انہوں نے کہا اناؤنس کیا کہ ایران سے دشمنی ہوگی، ایران سے ہوگی اور ایران سے تعاون کرنے والوں سے ہوگی، تو پھر اس کا ہدف کون ہوگا؟ تو آپ یہ تو خیر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان پچھلے سال کہہ چکے ہیں، ان کی حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو اس طرح کے آمکانہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیں گے تو عربوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ اچھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہارون صاحب، کیا یہ قیادت بھی عربوں کے پاس ہی رہے گی یا پھر اس کا تناظر بھی بدل جائے گا؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ تو اب مستقبل کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی، مگر کمزور تو ہو گئے نا، اخلاقی طور پر پہلے ہی کمزور تھے۔ اب پتہ چلا نا کہ دولت کسی کام نہیں آتی۔ وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ تو اسے خود سمجھتا ہے،
زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے کہ افلاس طاری کریں، علم سے دور رہیں، ٹیکنالوجی حاصل نہ کریں۔ آخر جن ملکوں نے ترقی کیا ہے، ملائیشیا نے، چین نے، علوم کی بنیاد پر کی، علوم کی بنیاد پر کی ہے اور اپنی قومی دولت میں اضافہ کیا ہے، جو کرنا چاہیے۔ مگر یہ نہیں، میں لڑتا کون ہے؟ جو سپاہی لڑتا ہے، یا ویسے کبھی آپ نے کسی ارب پتی کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کے گھر پہ ڈاکو ہی آ جائیں، اس نے بندوق اٹھائی ہو؟ وہ چوکیدار ہی بندوق اٹھاتا ہے نا۔ وہ تو ڈر سے ان کے تنہا دولت کسی کام نہیں آتی، وسائل اگر ٹھیک طرح سے استعمال کیے جائیں تو دیکھیے یہ گروپ، تو دیکھیے لوگ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں، چین، ایران، پاکستان، ایران، روس، ترکی، میرا خیال ہے اس طرح سے گروپ نہیں بنے گا اعلانیہ، نہ اس طرح کی ہوگی، اس لیے کہ یہ جب معیشتیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، چین اور امریکہ کی جنگ، وہاں خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اگر 5% بھی رسک ہو تو خدشہ تو ظاہر ہوگا۔ چین اور امریکہ کی معیشتیں ایک دوسرے پہ منحصر ہیں، یورپ اور چین کی، انڈیا اور چین کی بھی۔ میں چینیوں نے یہ کمال کیا، فائدہ اٹھا کر دیکھیے تو کتنے بڑے علاقے پہ انہوں نے اپنا واپس لے لیا۔ ویسے وہ آپ اس پہ غور کریں، اس علاقے کی اگر کوئی آپ نے کبھی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو اور کوئی فلمیں دیکھی ہوں، اس علاقے میں شوٹنگ ووٹنگ تو ہوتی تھی، وہ جو گلوان وادی ہے اور وہ جو جھیل ہے بہت خوبصورت، جس کے وہ ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس، جی میں نے تو اس کے کلپ ہی دیکھے، جو مجھے تو فرصت ملتی نہیں فلمیں دیکھنے کی۔ اس کے ارد گرد وہ سڑک بنی ہوئی تھی، وہ ساری بنی ہوئی سڑکیں اور سب کچھ وہ چین کے کام آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک پولرائزیشن ہوگی چین اور امریکہ کے درمیان، ایک نئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ نقصان سراسر امریکہ کا نظر آتا ہے ہارون صاحب، چائنا کی منڈیاں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ پہلے کہہ گئے تھے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، ہر کام طاقت سے نہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ دوسرا مصرع میں بھول گیا۔ ابھی سعودیہ کا جو دورہ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا، اس سے کیا امیدیں ہیں آپ کی ہارون صاحب؟ حالات کیا بہتر ہوں گے؟ وہ ٹھیک ہوں گے حالات، ویسے میرا ذاتی خیال تعاون بھی ہوگا، تعاون بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اتنی تعجیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو اس پہ آتے ہیں یوم سیاہ پہ تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، اتنی تعجیل کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ، فوجی تربیت کے لیے ایڈوائزرز ہر طرح کے نظام میں وہ موجود ہیں، اس کی اکانومی کے لیے، اور حجاز میں تو ویسے ہی آپ غیر مسلموں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کیا اپنا دفاع جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، امریکہ کے حوالے کر دیں؟ امریکہ نے تو ابھی واپس بھی بلا لیے اپنے کوئی، پاکستان سے زیادہ قابل اعتبار دوست نہیں ملے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا، مکہ حجاز مقدس پہ، مدینہ منورہ پہ، شہر نبی پہ اور مکہ مکرمہ پہ کوئی جان چھڑکتا ہے تو پاکستان، ان کے سوا اگر کوئی ہیں تو ترک ہیں۔ ویسے ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے، وہ عربوں میں وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا ویل للعرب، وہ پوری حدیث یہ ہے کہ میں فتنوں کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ایک دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر گھر سے فتنے اٹھیں گے۔ ویسے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کردار انڈیویجول کا ہوتا ہے، قوم کا نہیں ہوتا۔ عربوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے غیرت مند خوددار لوگ، وجہ سے قوم جو ہے، اور جو نظام ہے ان کا البتہ وہ جو ہے ملوکیت میں یہی ہوتا ہے۔ ایک بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے کہ 2023 میں یورپ اور ترکی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ترکی کہاں میں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب اس معاہدے؟ ترکی آج ایک اور بات پتہ چلی جو پہلے معلوم ہی نہیں تھی، وہ اہل علم سے بات کرے تو اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ سمندری راستوں پہ ان کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا، وہ نئے سمندری راستے بھی کھول سکتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس سے ان کی آمدن میں
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होगा। और एक अजीब व गरीब बात, क्या? पूरे मशरक़ वस्ता में और यूरोप में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में, सारे यूरोप में उनके एसेट्स हैं, महल्लात हैं, इसलिए कि वो तो एक ऐसा मुल्क है, अंपायर थी ना 40 मुल्कों पर फैली हुई, तो उनके एसेट्स थे सारी दुनिया में फैले हुए। देखिए ना, उनके फ्रांस में उनकी बड़ी बड़ी अज़ीमुश्शान इमारतें हैं, लिविंग स्टैंडर्ड से लेके मईशत तक कहाँ तुर्की हमें खड़ा नजर आएगा हारून साहब? ये तो वो तुर्की का जो रोल है वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ। अब होना तो ये चाहिए ना, अगर कोई दाना लोग हों, और ये एक मुल्क और एक लीडर का काम नहीं है, इनिशिएटिव पाकिस्तान और तुर्की को लेना चाहिए, और मलेशिया को शामिल, एक एक मुल्क को शामिल करते जाएं कि इनकी मसालियत कराएं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराएं। मतलब अरबों के दिल में ये जो अंदेशा बैठा हुआ है 300-400 साल से कि भाई ये हिजाज़ मुक़द्दस का रुख करेंगे, ईरान भी तो अपना असर रसूख फैला रहा है ना, ईरानियों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, इराक़ में, यमन में, बहरीन में, सऊदी अरब के बाद इलाक़ों में। तो ये कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो तय ना हो सकती हों।